الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. واجب احترام خالص احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو یا اس دنیا کے نظام کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ انسان وجعلنا النہار معاشا کہ جب دن کا وقت آ جائے تو اس کو چاہیے تو وہ اپنے معاش اور روزگار کی فکر میں لگ جائے اور اپنے آپ کو مصروف کر لے اپنے معاش کے اعتبار سے. لیکن جب وجعلنا الليل لباسا اور جب رات آ جائے تو اس رات میں آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، اگلے دن اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے آرام اور سکون اور اطمینان کی نیند وہ لے لیں. تو اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا. رات بھر آرام کرو اور دن بھر کام کرو. اس شخص کی کیا ہی پیاری زندگی ہے جو دن بھر خوب محنت کر کے، گرمی سردی کو برداشت کر کے اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت پھر رات میں اس کو جو نیند کا لطف دیتے ہیں، نیند سے جو اس کو راحت ملتی ہے، یہ محنت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. جو دن بھر بھی سوتا رہے اور رات میں بھی اسے پتہ نہ ہو تو اس نعمت کا لطف وہ شخص نہیں اٹھا سکتا. ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو راتوں کو نیند نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پوری رات صرف وہ کروٹیں بدلتے بدلتے تھک کر صبح ہو جاتے. رات ان کی نیند ہے، رات ان کی ایسی گزرتی ہے. اور بعض لوگ اس سے اگلا اسٹیپ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی گولی کھا لی تاکہ رات کو میں سو سکوں، کیونکہ جب رات کو سوؤں گا تو صبح کچھ کر سکوں گا. اگر رات بھر نیند نہ آئی تو میں صبح کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے بعض لوگ مجبور کسی ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال کر کے نیند لے کر آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تکیے پر سر رکھتے ہیں اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، رحمت ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے. بہت بڑی ایک نعمت ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو میسر ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہم دور کرنے کے لیے جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہیں اور سر رکھتے ہیں
اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ یکم مئی ایک دن بہت ہی مشہور ہے، مزدور ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن بدقسمتی سے سب کی چھٹی ہوتی ہے لیکن ایک مزدور کی چھٹی نہیں ہوتی، جس کا وہ دن ہوتا ہے، جس کے نام سے وہ دن ہوتا ہے اس کی چھٹی نہیں ہوتی، باقی سب کی چھٹی ہوتی ہے۔ 1960 کی بات ہے یا 65 کے قریب، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ شکاگو کے اندر کچھ مزدوروں نے احتجاج کے طور پر یکم مئی کو وہ نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم سے 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام لیا جاتا ہے تو ہمارے اوقات کو کم کیا جائے، 8 گھنٹے پر کیا جائے۔ تو اس وقت اس حکومت نے ان کے خلاف گولیوں کا استعمال کیا، اور وہ مزدور لوگ سفید رنگ کے جھنڈے لے کر نکلے تھے، اور سفید رنگ کا جھنڈا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امن کے لیے، اس کے اندر کوئی شرارت نہیں ہے بلکہ یہ امن اور خیر سگالی کے لیے ایک احتجاج کیا جا رہا ہے، اپنی آواز دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نقصان نہیں چاہتے۔ تو وہ سفید جھنڈے لے کر نکلے تھے مزدور، لیکن اس موجودہ حکومت نے ان پر گولیاں چلا کر ہم سب کو قتل کر دیا اور یہ کہ شہید کر دیا۔ تو اس دن سے یہ یکم مئی کا دن مشہور ہو گیا مزدور ڈے کے نام سے، اور اس کے بعد پھر اس پر کام بھی چلتا رہا۔ آج موجودہ دور میں پاکستان کے اندر تقریباً 8 گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے، 8 گھنٹے کی شفٹ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری شفٹ لگا دی جاتی ہے، تو یہ ٹائم وہیں سے آیا 8 گھنٹے، تاکہ 8 گھنٹے بندہ کام کرے، 8 گھنٹے وہ بچوں کو دے، اور باقی 8 گھنٹے اس طریقے سے اپنی سیر و تفریح کے لیے نکال سکے یا آرام کے لیے نکال سکے۔ اس طریقے سے تقسیم کیا ہے۔ لیکن آج بھی بعض جگہوں میں اس سے زیادہ وقت کا ٹائم لیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی دن مخصوص ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی تاریخ ہوتی ہے، اور اس دن کے پیچھے ایک مزدوروں کی ایک تاریخ ہے جس دن قتل عام ہوا، اور ان مزدوروں نے باوجود امن کے جھنڈا اٹھانے کے باوجود ان پر حملہ کیا گیا اور ان پر بمبار کو کیا گولیاں برسائی گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ دن وہاں سے چلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس وقت ادا کر دو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں اگر ان پر عمل کر دیا جائے، کہ اگر بروقت کسی کی تنخواہ کا وقت ہے اور اسے نہیں دیا جا رہا تو اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ ہو۔ جیسے ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور وہ نہیں دے رہا، تو یہ بھی ایک قرضہ ہوتا ہے، کسی کی مزدوری اپنے پاس رکھنا، کسی کی تنخواہ اپنے پاس رکھنا، اس کا وقت آ گیا آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ ٹال مٹول کرنے والے کی اللہ رب العزت بخشش نہیں کرتا۔ بڑی سخت
وعید آئی ہے، لیکن آج کا مزاج کیا بن چکا ہے کہ اگر اسے وقت پر تنخواہ دے دی تو یہ ہمارا مزدور یا ہمارے ماتحت کام کرنے والا ہماری گرفت میں نہیں رہے گا، پھر یہ ہمارے حقوق کے ماتحت نہیں چلے گا، پھر یہ اپنی عیش و عشرت میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی تنخواہ کو روکا جائے، یہاں تک کہ وہ جب ایڑیاں رگڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے اور گھٹنے ٹیکتا ہوا آپ کے پاس آئے، پھر آپ اس کو دیں۔ یہ بہت ہی ناجائز عمل ہے اور غلط عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچائے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر قائد بنا دیا ہے اور ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اگر ہم وقت پر نہیں دیتے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ٹٹول رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے احکامات پر کتنا عمل کرتا ہے، میرا بندہ میرے لوگوں کے بارے میں کتنا اچھا چاہتا ہے، تاکہ میں بھی اس کے بارے میں وہی عمل کروں۔ لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ 3 دوست ایک جگہ جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی غار میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں تو اوپر سے کوئی چٹان آ کر غار کے منہ میں گر جاتی ہے اور غار کا جو اندرونی باہر نکلنے کے لیے راستہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تینوں نے بڑا زور لگایا، کوشش کی یہ چٹان کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ پریشان ہو رہی کہ اب کیا کیا جائے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور تینوں نے کہا کہ ہم اپنا کوئی نیک عمل جو ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس کو واسطہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سوچنے لگے تینوں کہ ہم نے کون سا نیک عمل کیا ہے۔ پہلے نے کو یاد آیا کہ اس کے بوڑھے والدین ہیں، وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد کہیں سے دودھ لے کر آتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے آ کر والدین کو دودھ پلائے، لیکن ایک مرتبہ اس کی تاخیر ہو گئی آنے میں، کسی کام کی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی اور گھر پہنچتے پہنچتے اس کے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ جب سو گئے تو اس کی عادت تھی کہ یہ پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو، تو یہ دودھ لے کر والدین کے چارپائی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ والدین کی کب آنکھ کھلتی ہے، اور ان کو اٹھانا بھی پسند نہیں فرماتا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو انتظار میں صبح فجر تک انتظار کرتا رہتا ہے اور پیالہ دودھ کا پیالہ لے کر انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک نیک عمل تھا کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے پوری رات کھڑا رہا اور اللہ رب العزت کے سامنے اس عمل کو رکھا کہ اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے پوری رات کھڑا رہا تھا، میرے اس عمل کو قبول کرے۔ دوسرا وہ عمل کہ ایک شخص کوئی ایک عورت اپنے چچا زاد کو بیٹی ملتی ہے، کزن جس کو کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ اسے موقع ملتا ہے تنہائی میں، تو اس نے جب ارادہ کیا
تو چچا زاد بیٹی نے اس سے کہا کہ تم اتنے درہم یا اتنی رقم لے آؤ اور جب وہ مجھے دو گے تو پھر میں تمہیں اجازت دے دوں. اب وہ گیا اور اس کا انتظام کر کے لایا. جب انتظام کر کے لایا تو اس کے حوالے کر دیا. اب جب رقم حوالے کی تو ظاہر ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق تیار ہو گئی. جیسے ہی ابتدا ہونے لگی تھی تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو یہ سنتے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا. اس عمل کو نہیں کیا اس نے اور گناہ سے بچ گیا کہ اس کا یہ جملہ اس کے دماغ پر اثر کر گیا اور وہ اس گناہ سے بچ گیا اور پیچھے ہٹتا ہے اور اس دن دعا کرتا ہے کہ اللہ اس وقت دسترس ہونے کے باوجود، رقم ادا کرنے کے باوجود میں گناہ سے بچا، یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر. اسی طرح ایک تیسرا دوست تھا، اس کے بھی ذہن میں کوئی اس طرح کا عمل تھا جو اس نے اس وقت یاد کیا. اور اچھا جب یہ عمل ان کے پاس آیا اور ایک بندہ یاد کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چٹان خود بخود پیچھے ہٹتی گئی. اور جب تینوں نے دعا مکمل کی تو ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا. تو اللہ رب العزت کسی بھی موڑ پر آپ کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. عمل جس طرح کا بھی ہو، لیکن اگر نیت اور ارادہ آپ کا درست ہو گیا تو وہ بڑی سی بڑی چٹان کو ہلانے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، بڑے سے بڑی مشکل سے نکلنے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے. ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ گزرا اپنے اوزار وغیرہ اٹھا کر، جس طرح آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بعض لوگ کام کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور بہت تیز سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ یہاں مشغول بھی ہوتے ہیں. تو چند صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بیچارہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، کاش یہ میدان جنگ میں جاتا اور آخرت کے لیے کوئی عمل کر لیتا، شاید اس کی آخرت بن جاتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملے کہے کہ اگر یہ شخص اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے تو یہ جہاد سے بڑھ کر عمل کر رہا ہے. اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے ذخیرے کا انتظام کر رہا ہے، اپنے رزق کا انتظام کر رہا ہے، تو یہ جہاد سے بڑھ کر عمل ہے. اگر یہ اپنی خواہش اور کسی ذاتی چیز کو پورا کرنے کے لیے اور جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو پھر بھی یہ جہاد جیسے عمل کے اندر ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ اگر یہ صرف ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اس کا وبال اسی پر ہے. تو 3 مرتبہ 3 جملے فرمائے. تو اس میں کیا کہا؟ جو عمل یہ کر رہا ہے کس کے برابر ہے؟ جہاد کے برابر. تو کمانے کے لیے نکلنا بھی کیا ہے؟ جہاد کے برابر. مزدور جو گھر سے نکل رہا ہے اپنے بچوں کے لیے تو ایک جہاد جیسا عمل کر رہا ہے. بس اپنی مزدوری کے اندر، اپنے کام کے اندر یہ رعایت رکھ لو کہ ساتھ میں نمازوں کا اہتمام ہو جائے. اگر یہ کر لیا تو پکا ٹھکا وہ شخص ایک جہادی عمل کر رہا ہوگا اور اللہ رب العزت اسے ثواب عطا کر رہے ہوں گے، اور اس کا کمانا، اس کی محنت کرنا ایک برکت کا سبب ہے. اگر یہ عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ کمانا اس کے لیے پھر ہلاکت کا سبب ہے. اللہ رب العزت
ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کو جن تقاضوں کے مطابق کمانا ہے ان کو سمجھ کر اس کے مطابق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔